علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا علامہ صاحب نے۔ دعوی محبت ہم کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، اہل بیت اور اصحاب سے بھی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معیار محبت قرار دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے معیار یہ قرار دیا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دعویٰ محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو۔ میری اتباع کیا ہے؟ میرے رسول کو مانو۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کیونکہ یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خداوند متعال کے احکام کو لے کر آگے چلتے ہیں، جس کا وہ عملی مظاہرہ ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، اس غلطی، اس کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ علی سے ہمیں محبت ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک واقعہ نقل ہوا، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آپ کے دولت قدح کے سامنے، امامت قدح کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جی ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے تو تم میں میرے شیعوں والی، میرے ماننے والی، میرے پیروکاروں کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی کہ میں کہہ سکوں کہ تم میرے ہو۔ جی حیران و پریشان کہا کہ مولا وہ کون سی علامات تھی؟ پھر آپ نے جب بتانا شروع کی کہ خوف خدا سے رو رو کے ان کی آنکھیں چندیا چکی ہوں، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ پیچھے وٹی کے ساتھ جڑ چکے ہوں، رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ نشان، اور پھر کئی چیزیں بیان فرمائیں، تم میں تو وہ کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ دعویٰ کر لینا آسان ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں مجھے علی سے محبت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ کمال محبت تو یہ ہے کہ علی بھی مجھے کہے مجھے آپ سے محبت ہے، اور اس کی مثال خیبر میں ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 39 دن تک جنگ لڑتے رہے اور اصحاب سے وہ خیبر کو فتح نہ کر سکے، تو فرمایا کہ میں اس کو علم دوں گا جو رجلاً کرارن غیر فرارن، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، ہاں جی، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرے گا۔ تو یہ جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں یہ اس علی ابن ابی طالب میں بدرجہ عطا موجود تھے کہ جتنا اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتا تھا، علی بھی اسی طرح ان سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا صرف محبت سے، اور محبت کا مظہر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی جو ادائیں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ہاں دعویٰ محبت ہے، کردار ہمارا اس کی نفی کرتا ہے۔ ہم علی سب سے بڑے عادل ہیں، ہم سب سے بڑے ظالم اور غاصب ہیں۔ علی سب سے بڑے عابد ہیں، ہم مسجد کا رخ تک نہیں کرتے۔ علی سب سے بڑے سخی ہیں، ہم کنجوسوں کے بھی سردار ہیں۔ علی ابن ابی طالب صرف سخی نہیں ہے، کریم ہے۔ سخی تو فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور کریم اسے کہتی ہے جو خود نہیں کھاتا، خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ یہی خیبر فتح ہوتا ہے، مال غنیمت آتا ہے۔ روایت میں کہ اتنا سونا مسلمانوں کو ملا، کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ جناب صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ بنت رسول اللہ تک خبر پہنچی۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو پوچھا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ خیبر سے بڑا سونا آیا ہے، کلاڑوں سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا ہے۔ فرمایا اے بنت رسول آپ نے سچ سنا ہے۔ تو پھر سوال کیا کہ آپ کے حصے کا سونا کہاں؟ فرمایا میں نے مدینہ کے یتیموں، بیوگاؤں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ فوراً دختر رسول سجدے میں چلی جاتی ہے اور خدا کا شکر بجا لاتی، میرا اللہ اتنا کریم شوہر تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آج کی عورتیں ہوتی گلے پڑ جاتی، تم نے کیا کیا، گھر میں چولہا نہیں جل رہا اور آپ یہ کر آ رہے ہیں۔ یہ کردار امیر المومنین، کردار زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، خدا تو اس لیے جھنجھوڑتا ہے کہ انسانوں وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ یقیناً میں عرض ضرور کروں گا کہ ہمیں
سب سے پہلے تو علی کی پہچان کرنی ہے، علی کی معرفت حاصل کرنی، معرفت حاصل ہوگی تو پھر اس کے پیغام کو دیکھیں گے، پیغام جو ہے اس میں پھر عمل کرنا ہوگا، اور معرفت کا جو حق ہے وہ تو ادا نہیں ہو سکا۔ میں آج بھی عرض کیا کرتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں ان کے ذمہ داران کو، خدا رہا ان یونیورسٹیوں میں علی شناسی کے لیے ایک چیئر قائم کرو، علی کے خطبات، علی کے کلمات، علی کی سیرت، علی کے کردار پہ تھیسس لکھواؤ، پی ایچ ڈی کرواؤ۔ میں نے تو کربلا میں یہ مطالبہ کیا، اور کربلا میں یونیورسٹی یہ بنی کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات پہ تھیسس لکھوائے جائیں۔ کوئی امام حسین جو چراغ ہدایت رسول اللہ نے فرمایا تھا اور سفینہ نجات ہے، صرف ان دنوں کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے ہمیں اس سے رہنمائی لینا چاہیے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو جو یہ اعلان کر رسول تو یہ فرماتے ہیں یہ باب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ الحکمت ہیں، اور خود علی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اور دنیا والے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کوفہ ہے، کنویں میں چہرہ کر کے حکمت کے موتی بھی پھر یہاں سینے پہ ہاتھ مار کرتے، یہاں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کاش مجھے کوئی اس کا اہل مل جاتا۔ نا اہل کے حوالے موتی نہ کرنا، وہ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ تو یقیناً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اتباع، اہل بیت اطہار کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہم صرف دعوی محبت پہ تو ہم تھوڑی سی گستاخی پہ قتل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ میں اس کی نفی نہیں کرتا، اگر فساد اور فتنہ پیدا نہیں ہوتا تو یہی حکم ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی کا کردار یہی تھا، رسول اللہ کا کردار یہی تھا، اصحاب کا کردار یہی تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ کے توسط سے خاص طور پر اپنے ناظرین کو یہ تاکید کروں گا، نہج البلاغہ جو ہے وہ اس مولا علی علیہ السلام کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا مجموعہ ہے، پورے خطبے نہیں ہیں، پورے خط نہیں ہے، چیدہ وہ چیزیں اس میں لائی گئی ہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگرد سید رضی علیہ الرحمہ نے، آج کل ایک سید بزرگوار نے ان تمام کلمات اور خطبات کو مختلف کتابوں سے چن کے پورا مکمل کیا ہے۔ میری گزارش یہ کہ اور کچھ نہیں اگر پڑھ سکتے تو اس کی جو تیسری جلد کلمات قصار ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کیونکہ وہ ایسے کلمات حکیمانہ ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے لیے اصول اور رہنما اصول موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان انہی اصولوں کو سامنے رکھ لے تو آج کی یہ دنیا جہاں ظلم و جور کا نشانہ مسلمان بن رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مختلف مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہود و نصارہ تم پر غالب ہے، وہ کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے اگر علی کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ اگر تعلیمات پر عمل کیا جائے تو غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہی ایک خوبصورت بات ہے۔ یہیں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں علامہ صاحب تشریف لائے کہ آپ کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے تھے آپ سب لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، آپ کی دعا کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یقیناً آج کا دن جو ہے وہ مولود کعبہ امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو قرآن کریم کی ہر وہ آیت جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے ان ایمان والوں کے سید و سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ وہ وسیلہ جلیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں ہر قسم کے عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سامعین و ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وطن عزیز جو اس وقت مختلف اطلاعات میں اور عالم اسلام جو خاص طور پر اہل فلسطین، شام اور عراق اور افغانستان اور پوری امت مسلمہ جو ظالموں کے ہاتھوں میں نشانہ بنی ہوئی ہے، مالک کائنات ہمیں عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کو، ہمارے وطن کو، تمام امت محمدیہ کو آپس میں وحدت اور یگانگت عطا فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، رزق وسیع حلال طیب و طاہر عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اور روز قیامت شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔